الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب قبول الہدیۃ من المشرکین، یہ باب ہے مشرکوں کے تحفے قبول کرنے کے بارے میں۔ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے کہا، ہاجر ابراہیم علیہ السلام بسارۃ، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی۔ فدخل قریۃ فیہا ملک او جبار، وہ ایک ایسی بستی میں داخل ہوئے جس میں ایک بادشاہ تھا یا ایک ظالم آدمی تھا۔ فقال اعطوها آجرہ، اس سے کہا کہ اس سارہ کو آجر دے دو۔ وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم شاة فیہا سم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری تحفہ کی گئی جس میں زہر تھا۔ وقال ابو حمید، اور ابو حمید کہتے ہیں، اہدیٰ مالک ایلۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلۃ بیضاء، ایلہ کے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر تحفہ کیا۔ فکساہ بردن وکتب الیہ ببحرہم، آپ نے اس کو ایک دھاری دار چادر تحفہ میں بھیجی، لباس تحفہ میں بھیجا۔ وکتب الیہ ببحرہم، اور اس کو اس کا علاقہ لکھ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کسی مشرک کا تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت ایک ضعیف روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس ضعیف روایت کے اندر یہ ہے کہ میں مشرکین کے تحفے قبول نہیں کرتا۔ امام بخاری اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، مشرکین کے تحفے قبول کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں کچھ تفصیل ہے۔ ہر مشرک کا تحفہ قبول نہیں کیا جا سکتا، اور نہ آپ نے ہر مشرک کا تحفہ قبول کیا ہے۔ اہل علم نے فرق یہ کیا ہے، اگر تحفہ کوئی آپ کو محبت کی بنا پر دے، دوستی قائم کرنے کے لیے دے، تو اس کا تحفہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرک سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کاروباری مراسم ہو سکتے ہیں، اچھے طریقے سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، لیکن دوستی نہیں ہو سکتی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، ایمان والو تمہارا دوست اللہ، اس کا رسول اور مومن ہے، مشرک سے دوستی نہیں۔ اگر کوئی تحفہ دوستی قائم کرنے کے لیے دے، محبت بڑھانے کے لیے دے، تو وہ تحفہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری صورت جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو غیر مسلم کوئی چیز دیتا ہے اور اس میں آپ کی تذلیل ہے، آپ کی اس میں تذلیل ہے، اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح کسی اسلامی ملک کو کوئی مشرک، کوئی کافر امداد دیتا ہے، مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ فقیر ہیں، یہ غریب ہیں، ان کو دے دو، ان پر طوفان آیا، ان پر یہ آفت آ گئی، ان کے ساتھ یہ مدد کر دو، یہ امداد کر دو، اس میں مسلمانوں کی تذلیل ہے۔ غیر مسلم سے ایسی امداد قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم معزز ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، تو ہم ان اللہ کے دشمنوں سے ان کے آگے کشکول کیوں پھیلائیں، ان سے امداد کیوں لیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب کوئی آپ کو تحفہ، مثال کے طور پہ آپ سے متاثر ہو کر، آپ کے اسلام سے متاثر ہو کے، آپ سے ڈرتے ہوئے، ہیبت کی بنا پر اگر آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو قبول کر لیں، لیکن اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر آپ اس کے تحفے کو قبول نہ کریں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جس بندے کے اسلام کی توقع ہے کہ یہ بندہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس کا تحفہ قبول کر دیجیے۔ لیکن جس بندے کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ضدی آدمی ہے،
اس کا تحفہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو دلائل لے کر آئے ہیں ان میں پہلی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اپنا علاقہ چھوڑا، ہجرت کی، تو راستے کے اندر ایک بادشاہ تھا جو بڑا جبار قسم کا تھا۔ اس نے امی جان سارا پر دست درازی چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 دفعہ اس سے ارادہ کیا، تینوں دفعہ زمین میں دنسا دیا۔ بالآخر وہ ابراہیم اور سارا کی پاک دامنی سے اتنا متاثر ہوا، ایک قول کے مطابق اس کی بیٹی اور ایک قول کے مطابق اس کی لونڈی، جس کو آجر بھی کہا جاتا ہے اور ہاجر بھی، البتہ ہاجرہ ان کا نام نہیں تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ معروف ہے ہاجرہ، ہاجرہ، یہ ہاجرہ ایک نام تو ہے، لیکن اماں جان ہاجر تھی، ہاجرہ نہیں تھی۔ ان کا نام حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ہاجر ہے یا آجر ہے، الف مدہ کے ساتھ آجر یا الف ہا کے ساتھ حاجر۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اور سارا کی پاک دامنی کی بنیاد پر وہ اپنی بیٹی یا اپنی لونڈی سارا کو ہبہ کر دی۔ اب اس ہبہ پر بھی آپ غور کر لیجئے، یہ ہبہ کسی دوستی کی بنیاد پر نہیں تھا، کوئی محبت قائم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اسلام اور ان کی پاک دامنی سے متاثر ہو کر اس نے تحفہ دیا تھا۔ تو قبول کر لیا، اسی سے عرب بنے، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلے سے، بنو جرہم سے عربی سیکھی، اور وہیں سے پھر عرب کا سلسلہ چلا۔ جو ابو العرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کہا جاتا ہے، عرب کے باپ۔ تو یہ ایک دلیل ہے۔ امام بخاری نے ثابت کیا ہے کہ پہلی شریعتیں بھی جب تک ان کے کسی حکم سے اسلام منع نہ کرے وہ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ شریعت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، لیکن ہمارے لیے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے اسلام نے روکا نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ پیش کی کہ ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے آپ کو بکری کے اندر زہر ملا کے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا، لقمہ لیا تو وہ جو تھا گوشت، وہ بول پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر زہر ہے۔ اور ایک صحابی تھے غالباً بشر بن معرور رضی اللہ عنہ، انہوں نے کھا لیا اور وہ اسی زہر سے شہید بھی ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو پکڑ کے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اگر تو تم نبی ہوئے تو پتہ چل جائے گا، اس کو زہر نقصان نہیں دے گا، گوشت بول پڑے گا، اگر نبی نہ ہوگا تو ہمیں تم سے راحت مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو اس کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں جب صحابی شہید ہو گئے زہر سے، پھر قصاصاً اس کو پکڑا گیا، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کر دے پھر قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ واقعہ آگے آئے گا۔ امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم یہودیہ کا تحفہ آپ نے قبول کیا، بکری کا، اور ذبح کی ہوئی بکری تھی، اس کا گوشت آپ نے کھایا۔ اگر غیر مسلموں کے تحفے قبول کرنا جائز نہ ہوتے تو آپ اس کی بکری کا تحفہ قبول نہ کرتے۔ یہاں پر بھی غور کریں وہ کس قسم کا تحفہ تھا کہ یہود اسلام کے تحت تھے اور دبے ہوئے تھے مسلمانوں سے، اس صورت میں تحفہ تھا، قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح تیسری دلیل یہ ہے کہ ایلا علاقے کا جو بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا خچر تحفہ کیا، آپ نے اسے قبول کیا، لیکن آپ نے بھی اس کے بدلے میں اس کو ریشمی چادریں اور ساتھ آپ نے اس کو اس کا علاقہ لکھ دیا کہ یہ جو تیرا علاقہ ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ تجھے میرے صحابہ کرام، میرے سپاہی تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول۔ یہ باب کی ترجمۃ الباب کے اندر امام بخاری 3 دلائل لے کر آئے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثیں ذکر کی ہیں جن پر وضاحت انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔